آج ہمارے ملک ہندوستان میں لگ بھگ 16% آبادی مسلمانوں کی رہتی ہے، اور اگر ہم ہندوستان کے پراچین ہسٹری کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ہمیشہ سے نہیں رہتے تھے۔ تو ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسلام مذہب کی شروعات سعودی عرب میں ہوئی تو یہاں پر مسلمان کیسے آئے، اور سب سے پہلے آنے والا مسلمان کون تھا اور کس کے ذریعے مسلمان ہندوستان آئے، اور کون ہے محمد بن قاسم جس نے سندھ کو فتح کیا اور مسلمانوں کی ایک حکومت قائم کر دی۔ جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ایک پیارا سا لائک کر دیں اور ہماری اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو کہ بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان و پاکستان کے مسلمان میں ایک ہیرو کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ محمد بن قاسم 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد بن قاسم کے والد بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ بچپن ہی سے محمد مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپاہگری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی، اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ محمد بن قاسم کو 15 سال کی عمر میں 708 عیسوی کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھایا، اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 عیسوی سے شروع ہوا اور 713 عیسوی تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پائے تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ محمد بن قاسم کمسن تھے، لیکن اس کی کمسنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ حجاج بن یوسف کی وفات کے بعد بھی آپ اسی طرح فتوحات میں مصروف رہے جیسا کہ حجاج کی زندگی میں تھے۔ محمد بن قاسم نہایت اعلیٰ درجے کی قابلیت سپہ سالاری کی وجہ سے شاید سلیمان بن عبد الملک کے لیے تمام بر اعظم ایشیا، چین و جاپان تک فتح کر دیتے، لیکن سلیمان نے جذبہ عداوت سے مغلوب ہو کر یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیج دو، جس کے نتیجے میں آپ کو قید کر کے عراق بھیج دیا گیا، جہاں واسط کے قید خانے میں آپ نے اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی وفات کے بعد بھی سندھ میں اسلام کا اخلاقی اثر اس قدر قوی ہو چکا تھا کہ اس بغاوت اور سرکشی کے زمانے میں بھی مسلموں اور نو مسلموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نہ تو نو مسلموں نے اسلام ترک کیا اور نہ ہی مرتد ہونے کا ارادہ کیا۔